اور اس کو سب رسالت کے نام سے بھی یہ سورہ مبارک نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور جس رکعت میں نہ پڑھی جائے وہ رکعت ہی نہیں ہوتی، اتنی زیادہ اس کی اہمیت بیان ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا جو بادشاہ ہے، ہدایہ سورہ ہے، اس کی فضیلت مختلف مقامات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس سورہ مبارکہ سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس کو آگے پھیلایا۔ یہ سورۃ الشفاء کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کی شفا بھی رکھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، صحابہ میرے ساتھ تھے، تو وہاں پر ایک بستی کے یہاں قیام ہوا، تو ان سے کچھ کھانے پینے کے لیے طلب کیا گیا، تو انہوں نے انکار کیا۔ رات کو ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا،
اور وہ تکلیف کے مارے تو سردار بہت ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سو کر فاتحہ کا اعلان کیا، اس کو پڑھ کر ماری، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا۔ تو انہوں نے 40 بکریاں اس کے عوض دی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی میرے گھر بھیجا جائے۔ دراصل آج کا میرا جو موضوع ہے وقت کے اختصار کے پیش نظر میری کچھ مجبوری بھی ہے کہ ڈیوٹی ہمارے اسکول میں 12:30 بجے چھٹی ہوتی ہے تو آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ تو بہرحال گزارش ہے کہ اصل میں ہم نے یہ سورہ فاتحہ کا مضامین کو دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے اور ایسے خاص مضامین ہیں کہ اللہ پاک نے اس قرآن کی ابتدا میں اس کو لگایا۔ قرآن کے نزول کی ترتیب اور ہے اور اس کو جمع کرنے کی ترتیب اور ہے، اور اس جمع کرنے کی ترتیب میں پہلی سورہ کے طور پر اس کو پیش کیا۔ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے ابتدائیہ میں نباتہ لکھا جاتا ہے، اس کی کتاب کی اہمیت واضح کرنے کے لیے پہلی نظر میں نباتہ کو پڑھ لیا جائے تو ساری کتاب کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کا کلام بھی بڑا ہے، اور اللہ پاک نے پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جمع فرما دیا۔ سارے کے سارے مضامین جو قرآن کے اندر موجود ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو یہ باہر اور ہوتی ہے ہو سکتا پوری زندگی کا ضابطہ یاد سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر توحید کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ، سارے کے سارے تذکرے اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو فرمایا کہ اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو لے لو، شیطان مردود کی شخص۔ جب اس قرآن کو سنا جا رہا ہوتا ہے، جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس پر سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو ہوتا ہے کہ انسان کا دھیان، اس کی توجہ ہٹا دیا۔ آج کبھی میں اور آپ غور کریں، جب ہم تلاوت کر رہے ہیں نماز میں یا انفرادی تو ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اس قرآن سے پورے ہدایت اس وجہ سے نہیں ملتا کہ ہماری توجہ اس میں پوری نہیں ہوتی، ہمیں معنی اور مطالب کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہم کہیں اور کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز میں بھی یہی حال ہے، پڑھ رہے ہوں انفرادی یا امام کے پیچھے سن رہے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری یہ ستم ظریفی ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے۔ چلو آج ہم سے غلطی ہو گئی تو اپنی اولاد کے لیے بھی ہم نے کوئی ضابطہ یاد نہیں کیا، کوئی رائے عمل نہیں بنائی کہ ہم اپنی اولاد کو اس کام پر لگا دیں۔ چاہیے کہ یہ تھا کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے جہاں پر 10ویں جماعت تک ہر بچے کے لیے عربی زبان لازمی ہوتی ہے۔ اس طرح سعودیہ کے اندر 10 جماعتوں میں وہ تو زبان ہم کی عربی ہے، لیکن وہ عربی زبان جو ہے 10ویں جماعت تک قرآن کی تفسیر ترجمہ ہر چیز مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر یہ قانون لاگو ہو جائے تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ابھی حکومت پاکستان نے یہ اچھی کوشش کی ہے کہ ترجمہ قرآن منصوبہ شروع کیا ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو اداروں میں بھیجیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے کہ کم از کم عربی زبان کو سیکھ سکے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے وہ کچھ وقت لگائیں، محنت کریں، تاکہ جو ہے اللہ پاک نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس راستے کے اندر کیسے چلنا ہے، اس گاڑی کو کیسے چلانا ہے، تو پھر جو ڈرائیور کے اصول میں نہیں جانتا وہ کسی جگہ پر کوئی خطا کر سکتا ہے۔ ہم اس قسم کے ڈرائیور ہیں، یہ جو ہمیں اللہ نے امانت دی ہے، آج میں نے اپنے سمجھ لی ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے اس قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں بچے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو سیکھیں اور
کے مطابق اس جسم کو چلائیں۔ تو اللہ کی پناہ میں آ کر اس شیطان اور گروہ سے پوری توجہ دھیان سے اس قرآن کو شروع کرنا، یہ حکم دیا گیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا گیا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس نام میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کا معنی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ کی تسبیحات کتنی ہیں جن کو اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتے، اتنے اللہ کے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی ذات ہے جو اپنے کلمات کو سمجھتی ہے اور جانتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیۃ بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك او علمته من احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك۔ فرمایا یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیری بندی کا بندہ، میں تیرے بندے کا بندہ، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے جسم کے اندر تیرا حکم چلتا ہے، اور میرے بارے میں جتنے تیرے فیصلے ہیں وہ مجھ پر حق ہیں۔ اور فرمایا یا اللہ جتنے تیرے نام جو تو نے کسی انسان کو دنیا میں سکھائے، نبیوں کو بتائے یا کسی کتاب میں نازل فرمائے، اور فرمایا وہ نام وہ کلمات جو تیری ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، ان سب کا واسطہ دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو یہ دعا کیا ہمیں بتا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے رسول ہیں، ان کو بھی اللہ کے بڑے کلمات کا علم نہیں ہے۔ اللہ کتنی طریقے فرمایا سارے سے مگر صحیح بن جائیں، اور سارے کلام جو ہیں وہ لکھنا شروع کر دیں تو اللہ کے کلمات پھر بھی ختم ہے۔ فرمایا اتنے اور بھی آ جائے وہ بھی جب تک ٹوٹ جائے صحیح ختم ہو جائے تو اللہ کے کلمات ختم، اللہ کی تعریف ہے، پوری کائنات اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، ساری مخلوق کا وظیفہ ہے اس کی برکت سے دعا کیا ہے، سب مخلوق کو رزق دیا ہے، اور اس میں شکر بھی ہے۔ شکر اس لحاظ سے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، کلمے کی دعوت سے ہمارا نام کیا، اور پھر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پر لگایا، یہ اس کی ساری توفیق۔ اور دوسرا اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ پاک نے صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں یہاں بٹھایا۔ کل ایک اپنے دوست کے پاس جانا ہوا، اتفاقاً پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو اس کو دیکھ کر خوف آیا اور پریشانی بھی ہوئی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ کڑیاں جواب گاڑی کوٹھی بدلا 25-30 روپے پر زمیندارا 8-10 بھینسیں ہر وقت دودھ کے لیے تیار، نوکر چاکر کام کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے، ریٹائر ہو گئے تو میں عرض کیا کرتا تھا کہ بھائی نماز کی پابندی کر لو، آپ پر حج فرض ہے حج کر لو، کہا کرتے تھے کہ اچھا کر لیں گے۔ زمیندارے پر گئے ہیں، وہاں پر بی پی نے بلڈ پریشر بڑھا، شوٹ ہوا بی پی، اور وہاں پر دماغ وین پھٹ گئی اور وہاں سے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔
آپریشن ہوا تو اب اس بندے کی حالت اس طرح ہو گئی ہے جس طرح ایک بالکل چھوٹا سا انسان بیٹھا ہوا ہے. صرف 10 دن کے اندر تو مجھ سے زیادہ جوان 14 آدمی تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب دعا فرمائیں مجھے بہت تکلیف ہے. نہ وہ پانی پی سکتا ہے اپنے ہاتھ سے نہ وہ چل پی سکتا ہے. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی عمل ہے. اس کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سب کو سے نہیں نوازا ہے. ہم اس کا شکر ادا کریں جو موقع ملا ہے اس کو نہیں بچ جانے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو نہیں جانا ہوں اور مصروف کے پہلے فرصت کو نہیں جانا ہوں. موت سے پہلے اپنی زندگی کو نہیں جانا ہوں. بڑھاپے سے پہلے درجے کو نہیں جانا ہوں کہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے پکڑ کب آ جائے کب آزمائش آ جائے. کتنے لوگ ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہیں ہاسپٹل میں یا اللہ ہمیں شفا دے دے ہم تیرے دربار حاضر ہو کر معافی مانگتے ہیں. تو بندہ اس وقت پھر پچھتاتا ہے کہ جب میرے پاس وقت تھا تو میں نے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا. شیطان کی اس وقت سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کے پہلے ٹائم میں ضائع کر رہا ہے. ایک دن لگے تمہارا پورا دشمن ہے. وہ دائیں سے بھی آتا ہے بائیں سے بھی آتا ہے آگے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے پیچھے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے. خیالات کو بھی تبدیل کرتا ہے سوچوں کو کرو بند ہے. اس پورے دشمن پر ہر وقت ہماری نظر ہونی چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں جمعہ سنا رہے ہیں تو جب اسے موقع ملتا ہے ہمارا توجہ ہماری توجہ اور دھیان اللہ کی طرف سے ہٹا کر دنیا داری کی طرف لے جاتا ہے تاکہ یہ موقع مجھے آ جائے. پہلی کوشش ہے کہ اگر تم پر آیا ہے انسان اگر یہ آ گیا ہے تو آپ اس کے خیالات کو بدل دے جو اس کی حقیقی روح ہے وہ اس کو بدل دے. جو اللہ کی رضا ہے جس کو مکمل اجر ملنا ہے اللہ کی حضوری ملنی ہے وہ ختم ہو گا. یہ کم از کم اس وجہ سے وہ حصہ کم اس کو لے جائے کم سے کم اس کو اجر ملے. میں اور آپ آج اپنا محاسبہ کریں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری توجہ کہاں ہے. اس وقت ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. یہ سارے کے سارے اللہ کا ذکر ہیں. ذکر صرف یہ زبان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ نماز یہ قرآن یہ بھی ذکر ہے. یہ زبان کا ذکر ہے. میں آج روحانی ذکر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ باطنی ذکر یہ ہے کہ لوگوں کی حقیقت کو ادا کیا جائے. یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اللہ کا حکم دوسروں کے حقوق ادا کرنا نہیں ہے. جو بھی اللہ کا حکم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی کرے. اللہ کے حکم ہے اور لوگوں کے حقوق ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. 30% عبادات ہیں 70% اس وقت ہمارے معاملات ہیں. لوگوں کی خدمت کرنا دراصل میں کہتا ہوں کہ حقوق ادا کرنے سے مراد مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے. تو جیسے جیسے انسان خدمت میں آگے بڑھے گا اللہ کے ہاں اپنا رتبہ پائے گا. وہ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت پر انسان لگ جائے. اپنے والدین کی خدمت اپنے بہن بھائیوں کی خدمت اپنے رشتہ داروں کی خدمت جو اللہ اس کو رسول نے ہمارے ذمہ کام لگایا اس کو پورا کرنا. وہ رب ہے پالنے والا ہے. رب کی تفسیر فسیر نے یہ لکھی ہے کہ رب سے مراد صرف پالنے والا نہیں ہوتا. رب سے مراد یہ ہے کہ جو چیز کو پیدا بھی کرتا ہے اس کی نشو و نما بھی کرتا ہے پھر اس کی تدبیر بھی کرتا ہے اور جب اور جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو رزق بھی مہیا کرتا ہے. یہ رب ہے. وہ مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے رازق بھی ہے. تو اگر یہ رب کی تفصیل سمجھ آ جائے
تو کاروبار یا دکان پر بیٹھ کر جب ہم نماز مسجد میں نہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جب یہ یقین بن جائے کہ میرا رب اللہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، یہ دکان مجھے روزی نہیں دیتی، یہ میری نوکری مجھے روزی نہیں دیتی، میرا ایک اللہ مجھے روزی دے رہا ہے، تو میری انسان اس دکان کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے حضور جان ہوتے ہی مسجد میں آ سکتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے کاپے کو ڈیل کرنے میں کامیابی ہے، دکانداری کرنے میں کامیابی ہے، کہ یہ دین تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے رازق کو چھوڑ کر علم تلاش کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا ہم اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ رزق میں برکت ڈالنے سے ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اس کے گاہک زیادہ آ جائے، اس کی نوکری زیادہ ہو جائے، اس کو نفع زیادہ مل جائے، لیکن ایک دوسرا مفہوم ہمارے سامنے ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ پیسے تو میرے وہی ہیں، تنہا تو میری وہی دل سے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر برکت ڈال دی۔ میرے گھر کا کوئی فرد بیمار نہیں ہوا، میرے گھر کا کوئی فرد بیمار نہیں ہوا، بیماری پر میرا پیسہ خرچ نہیں ہوا، میری کوئی چیز میں بات گر کر تو اوپر نہیں، میرے کسی چیز کا نقصان نہیں ہوا، یہ بھی برکت کی ہے۔ اس میں تو اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میرے بارے میں اللہ کے بارے میں اپنے خالق اور مالک اور رازق کے بارے میں گمان کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے اپنے رشتوں کو صحیح کرنا کہ میں نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور میرا خالق اور مالک اور رازق ایک اللہ ہے، میرا نفع نقصان اس کے ذمہ ہے، وہ سارے رب العالمین نے سارے جہانوں کو پاتا ہے، تو میں اس میں میری کیا حیثیت ہے، مجھے وہ نہیں پاتا۔ ذرا غور سے کریں کہ کائنات کے اندر انسان کی حیثیت ہے، ایک چنکے سے زیادہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی چل رہی ہے جس میں چنکا کس طرح ہوتا ہے، کتنی کائنات ہے، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور اس کے اندر کائنات ہے اور 7 ارب کے قریب انسان ہیں، اس کے اندر پاکستان ہے اور اس کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 70,000 جہان ہیں، انسانوں کا ایک جہان ہے جس میں ہم پھر رہے ہیں، تو اللہ پاک سارے جہان کو مخلوق کو علم دے رہا ہے۔ یہ دریا اور سمندر کے مچھلیاں جو مرتبے کے حساب سے پیار پا رہی ہیں، ان کی کون سی دکانداری ہیں اور کاروبار ہیں جو اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ان پرندوں اور جانوروں کی طرف بھی آپ نے یقین بنائے تو میں اسی طرح ایک رزق دوں گا دیکھ لیں گے۔ یقین تو بنائیے کہ وہ بنتا ہے، پانے والا وہ ہے۔ جب رازق کو اس پر یقین بن جائے تو پھر انسان اس کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتا، اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی نہیں کرتا۔ تو یہ میرے بھائیوں سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ پاک بندے کے ساتھ بہت کرم اور مہربانی والے معاملے کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بے فکر نہیں کرتا، یہ اس کی مہربانی نہیں ہے، اس کی رحمت نہیں ہے، اس کی مہربانی اس کا شکر نہیں ہے۔ اور پھر جب بندہ اس کے سامنے گریہ لاری کرتا ہے، اپنی نادانی کو اس کے سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس کو وہ قبول بھی کرتا ہے، اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اس طرح اخلاص کے ساتھ ہو کہ ہمارا تعلق اپنے خالق مالک راز کے ساتھ جڑتے جائے اور بڑھتا جائے۔ آپ کا دل میرا دل سے اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ میرا تعلق بننا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم ایک چودھری کے ساتھ، ایک مریرے کے ساتھ، ایک حسن کے ساتھ اپنی
جو پوری کائنات کا خالق و رازق ہے، اس کے تعلق کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ وہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلام، یہ قرآن پاک ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو پوری کائنات کے انسانوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی، اس امت کے ہر فرد میں یہ کام ہے اور اس دین اسلام کو ہم نے اپنی زندگی پر بھی لاگو کرنا ہے اور پوری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ فاتحہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی اور سارے قرآن پاک پر خود بھی اپنے آپ کو غور و خوض کے ساتھ اس کو پڑھنا اور اپنے بچوں کو بھی اس پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔